ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میرا نام فہیم شہزاد ہے اور یہ ہمارا دوسرا سیمسٹر ہے اور ہم نے اس سیمسٹر کے اندر جو پڑھنی ہے وہ ہے کلاسیکل پوئٹری۔ کلاسیکل پوئٹری کے اس دوسرے سیمسٹر کے اندر ہم نے کلاسیکل پوئٹری کے دو شعراء کو پڑھنا ہے، ایک ہے جان ملٹن اور دوسرا ہے الیگزینڈر پوپ۔ جان ملٹن کی اس سیمسٹر کے اندر جو کتاب ہے وہ ہے پیراڈائز لاسٹ، اور الیگزینڈر پوپ کی ہمیں جو کتاب پڑھنی ہے وہ ہے دی ریپ آف دا لاڈ۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ بریف سا انٹروڈکشن ہے جان ملٹن کا۔ جان ملٹن 9 دسمبر 1608 میں پیدا ہوئے اور 8 نومبر 1674 میں وفات ہوئے۔ جان ملٹن کون تھے؟ جان ملٹن ایک انگریزی شاعر اور دانشور تھے جنہوں نے سول سرونٹ کی خدمات سر انجام دی تھیں کامن ویلتھ کے لیے انگلینڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تھا لیٹ انڈر اولیور کرومویل کے یہاں بھی کام کیا تھا، سول سرونٹ کا کام کیا تھا، اور ان کو ڈس اون کر دیا تھا ان کے والد نے جب یہ جان ملٹن کیتھولک سے کنورٹ ہو کے پروٹسٹنٹزم میں چلے گئے۔ اور یہ جو دور تھا یہ وہ دور تھا جب ریلیجیس فلکس تھا، یعنی کہ مذہبی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور سیاسی جو تھے وہ بھی اپہیبل، سیاسی زوال کا جو دور بنا تھا۔ انہوں نے اس دور میں لکھنا شروع کیا اور جو انہوں نے سب سے بہترین اس دور کے اندر کتاب لکھی وہ کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ، اور اس کتاب نے عالمی شہرت حاصل کی۔ یہ کتاب ایک اس کتاب کو ایپک پوئٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر یہ جو نظم ہے پیراڈائز لاسٹ ہے، اس کے اندر شاعر نے ہیرو کی اور دوسری قسم کی مذہبی کہانی کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب جو لکھی گئی تھی یہ 1667 میں لکھی گئی تھی اور اس کو لکھا گیا تھا بلیک ورس کے اندر، بلیک ورس کے اندر، اور اس کو بہت زیادہ ادب کے اندر مانی جانے والی اور جانی جانے والی کتاب سمجھ کی جاتا ہے، نظم سمجھ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیراڈائز لاسٹ اس نے نظم لکھی ہے یہ 10 کتابوں پر 10 جلدوں پر منتشر ہوئی تھی۔ اور وہی بات آگے جو ہم نے پہلے کی ہے کہ ملٹن جو تھا وہ پیدا ہوا تھا 9 دسمبر 1608 میں برڈ اسٹریٹ کے مقام پر، چیف سائڈ لنڈن انگلینڈ، اور اس نے وفات پائی تھی 8 نومبر 1674 میں۔ اپروکسیمیٹلی جو اس کی ایج بنتی ہے وہ 65 بنتی ہے، اور اس نے وفات اس مقام پر پائی تھی بن ہل لنڈن انگلینڈ کے اندر۔ اور اس کا آکوپیشن کیا تھا، پیشہ کیا تھا، مشغلہ کیا تھا؟ یہ ایک شاعر تھا اور پولیمسٹ تھا، اور یہ ساتھ ساتھ سول سرونٹ بھی تھا۔ اس کے چند ایک مشہور کام شاعری کے اندر جو اس نے کیے، اس نے ویسے تو پروز میں بھی کام کیا ہے لیکن اس کی جو شاعری ہے اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اس نے 1629 میں لکھی تھی آن دا مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی، 1630 میں آن شیکسپیئر، 1631 میں اس نے لکھی تھی ارائیونگ ایٹ دا ایج آف 23، 1632 میں لا لیگرو، 1634 میں آواز پریزنٹڈ ایٹ لوڈو کاسل، اور 1637 میں لیسیڈس، 1645 میں پوئمز آف مسٹر جان ملٹن۔ اس نے یہ دونوں پوئمز لکھی تھیں، یہ انگلش کے اندر بھی ہیں اور اس کو لاطینی زبان کے اندر بھی لکھا گیا، لیٹن میں بھی لکھا گیا۔ 1655 میں اس نے لکھا آن دا لیک ٹو دا سائیکل ان پائیڈمونٹ۔ 1667 میں جو اس کی مقبولیت کی شعراء آفاق کتاب تھی جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا وہ ہے پیراڈائز لاسٹ، اور یہی ہمارے اس سلیبس میں بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیراڈائز ویکینڈ 1671 میں لکھا گیا اور سامسن ایگونسٹ، یہ 2 کتابیں 1667 میں لکھی گئی تھی۔ جان ملٹن کی یہ جو کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ، اس کے اندر اس نے وہی قصہ دہرایا ہے جو کہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ قصہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور سیٹن والا معاملہ، جب سیٹن نے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کو
کہ اب یہاں سے نکل جاؤ تم رجیم ہو۔ یہی ہماری پیراڈائز لاسٹ، انشاءاللہ ہم تھورلی اس کو پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کتاب کے اندر پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو کریکٹرز ہیں ان کریکٹرز کے نام لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت کی جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایک بہت لمبی فہرست ہے کریکٹرز کی، اور یہ کل ملا کے کوئی 20 کریکٹرز بنتے ہیں۔ تو ہم باری باری پہلے ان کے نام لکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہم اس کی تفصیل کے بارے میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو کریکٹر ہے وہ گاڈ کا کریکٹر ہے، اس کے بعد سن، سیٹن، ایڈم، ایو، ڈیتھ، سن، اور یہ آگے ایک فوج آ رہی ہے، آرمی آ رہی ہے سیٹن کی۔ اس میں پہلا جو ہے بیلزبب، بلائل، میمن، ملوک، ملسیبر، میکائل، رفائل، گیبریل، ایبڈیل، ایتھوریل، یورینیا، یوریل اور زیفرون۔ یہ کل ملا کے کوئی 20 کریکٹرز بنتے ہیں جو ہم انشاءاللہ باری باری ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیں، یہ جو نظم لکھی گئی ہے پیراڈائز لاسٹ، یہ ایک ایپک پوئم ہے۔ تو ایپک پوئم کسے کہتے ہیں؟ ایپک ایک لمبی بیانیہ نظم ہوتی ہے جس کو ایک بہت بڑے پیمانے پر اگر بات کی جائے تو اس میں واریئرز، جنگجوؤں اور ہیرو کے کاموں کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، اور یہ اکثر ایپکس جو ہیں وہ نیشنل سگنیفیکنس کو بھی ظاہر کرتی ہیں، جو قومی اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کرتی ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ دے ایمبوڈی دا ہسٹری، کہ اس کے اندر تاریخ پائی جاتی ہے، اینڈ ایسپریشنز آف نیشن، اور ایک قوم کی تمنائیں، آرزوئیں پائی جاتی ہیں ان اے لافٹی مینر، ایک بڑے واضح انداز کے ساتھ۔ بنیادی طور پر ایپکس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 پہ ہے پرائمری اور نمبر 2 پہ ہے سیکنڈری۔ پرائمری ایپک کون سی ہے؟ پرائمری ایپک ایک اورل اور پریمیٹیو نون ایپک، اسے پرائمری ایپک کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے سیکنڈری، اسے ہم نون ایز لٹریری کے طور پر ہم یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب جو اس نظم کو لکھا گیا ہے یہ کوئی خاص ردم نہیں ہے، کوئی خاص سلیبل، کوئی خاص سٹریس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو اس وجہ سے اس نظم کو فری ورس بھی کہتے ہیں، بلینک ورس بھی کہتے ہیں۔ اٹ ہیز بلینک ورس کیا ہوتا ہے یا فری ورس کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیز نو ریگولر میٹر، اس کے اندر کوئی باقاعدہ میٹر نہیں ہوتا یا کوئی باقاعدہ لائن کی لمبائی نہیں ہوتی، اور لائن لینتھ اس میں نہیں ہوتی، ڈپینڈز آن نیچرل اسپیچ ریدمز، اور یہ منحصر ہوتی ہے قدرتی جو بولنے کا انداز ہے، بولنے کا جو ردم ہے اس پر منحصر ہوتی ہے، اینڈ دا کاؤنٹر پوائنٹ آف اسٹریسڈ اینڈ انسٹریسڈ لیبلز، اور اس کا تضاد پایا جاتا ہے اسٹریس لیبل کا اور انسٹریس لیبل کا، کہ کس لائن پہ ہم نے اسٹریس دینا ہے، کس لفظ پہ اسٹریس دینا ہے اور کس لفظ پہ اسٹریس یا لائن پہ اسٹریس نہیں دینا، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے اسے فری ورس یا بلینک ورس بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پیراڈائز لاسٹ ہے یہ دونوں کا منبع ہے، ان دونوں کے اندر ایک تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس واقعہ کو کوئی خاص ردم، کوئی خاص سٹریس یا سلیبل پہ نہیں دیکھا جاتا، نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو نظم ہے پیراڈائز لاسٹ، یہ شاعر جان ملٹن کا ایک شاہکار ہے، اور اس نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور شیطان کا، جو کہ تھا اگرچہ رجیم لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ مجھے، اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے سے بہتر ہے، جنت میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ دوزخ میں بادشاہی کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے مزید جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، اردو سمری بھی پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ انگلش سمری بھی پڑھیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ ہم ان کریکٹرز کی بھی وضاحت کرتے جائیں گے کہ یہ کریکٹرز کس طرح سے اس نظم کے اندر، اس پوئم کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔